نہیں سنا رہا لمبا چوڑا، مختصر سی حدیث ہے اور اسی پہ تقریر ختم ہے۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کو جب خلق کیا اور فرشتوں کو جب ہوش آیا، آصف بھائی فرشتوں کو جب ہوش آیا تو اندھیرا سا محسوس ہوا۔ فرشتے خلق ہوئے، گویا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آنکھیں کھولی تو اندھیرا دیکھا۔ پروردگار عالم کو محسوس ہوا کہ یہ میری مخلوق جو فرشتہ ہے، معصوم ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، تو پروردگار عالم نے ان کی آسانی کے لیے نور کا ایک جلوہ دکھایا جس کی وجہ سے ذرا روشنی ہوئی۔ جیسے ہی جلوہ ہوا، علی علی ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، یہ بات یاد رکھ کر یہ جملہ سنیے گا اور ضائع مت کر دیجیے گا۔ جیسے ہی جلوہ ہوا تو فرشتوں نے سوچا ارے یہ تو رب ہے، چلو یہ تو خدا ہے، اس کے آگے سجدہ کرے۔ ابھی سجدہ کرنے والے تھے کہ خیال آیا پہلے خالق سے پوچھ تو لے کہ پروردگار یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اب فرشتوں نے ایک زبان ہو کر کہا پروردگار کیا یہ نور کا جو جلوہ دکھائی دے رہا ہے یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ حجاب قدرت سے آواز قدرت آئی، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ فاطمہ ہے، علی علی ہے۔ اب جو رزق فاطمہ کے در سے لیتا ہے وہ خاموش رہ گیا، مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اے رب یہ تو ہے یا کوئی اور ہے؟ خدا تو ہے یا کوئی اور ہے؟ اے رب تو ہے یا کوئی اور ہے؟ ارے یہی تو فرق ہے، جسے زمین والے خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں، جسے عرش والے رب سمجھ لیں اسے فاطمہ۔ اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور بتاؤں کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کے 18 برس میں پسلیاں ٹوٹ گئی۔ فاطمہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ تو لفظ ٹوٹنا ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جا کر مقاتل دیکھیے، فاطمہ کی پسلیاں چورا چورا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں پیام فاطمیہ رونے کے لیے اور کیا پڑھا جائے۔ جلتا دروازہ گرا، دروازہ نبی زادی پہ گرا، میخ جو تھی، قبضہ جسے کہتے ہیں، اس نے جب دیوار کو چھوڑا ہے تو آگ کی شدت سے سرخ تھی وہ میخیں، وہ سرخ میخیں فاطمہ کی پسلیوں میں اتر گئی، سرخ میخیں فاطمہ کی پسلیوں میں اتری، فاطمہ زمین ہے اور جلتا دروازہ فاطمہ پر گرا گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے۔ جلتا دروازہ فاطمہ پر، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں مگر تعداد بہت زیادہ ہے جو اس دروازے پر چل چل کر علی کے گھر میں داخل ہوتے رہے۔ جیسے جیسے لوگ اس دروازے پر چلتے اور دوڑتے رہے، نبی زادی کی ویسے ویسے چیخیں بلند ہوتی رہی، فضہ الیہ الیہ، فضہ الیہ الیہ، فضہ میرا بچہ مار دیا گیا، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ ذرا جلدی دوڑ کر۔ دروازہ جب ہٹایا گیا، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، علی کو دربار میں لے جایا جانے لگا۔ تفصیل مسائل تو آپ کل شب میں اور آنے والے دن میں 13 کو سنیے گا۔ میں تو آپ رو دیے، مجلس تو ویسے ہی ہو چکی ہے، 2-4 جملے تو رکن صرف سن لیجیے گا، شاید کسی آنکھ میں آنسو نہ آئے ہوں تو اس بہانے سے آنسو آ جائے گا۔ علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو لے جا رہے ہیں، وہ بیوی جس کی دونوں سمت کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، ابھی کچھ لمحے پہلے جس کا بچہ مارا جا چکا، وہ
اس پسلیوں کے زخموں کو بھول گئے. وہ آ کر آنے والے اور علی کے درمیان میں حائل ہو گئے, کھڑی. پھر کیا تھا نتیجے کا؟ کچھ گفتگو ہوئی, تکرار ہوئی, مگر نبی زادی کا ایک ہی جملہ, میں لے جانے نہیں دوں, میں علی کو لے جانے نہیں دوں, میں علی کو لے جانے نہیں دوں. میں دس بستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرا گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے گا, میں علی کو لے جانے نہیں دوں. 3 مرتبہ جب نبی ذاتی نے کہا تو چوتھی مرتبہ آنے والے کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا, ہاتھ فضا میں بلند ہوا. اس کے بعد نبی ذاتی زمین پہ لوٹنے لگا اور آنے والوں نے علی کو کھینچنا شروع کر دیا. علی کو ابھی کھینچا ہی تھا کہ نبی ذاتی نے کلائی سے علی کو تھام لیا. آنے والے کی جب نگاہ پڑی کہ فاطمہ ابھی بھی نہیں رکتی, آنے والے نے تازیانہ نکالا. سمجھ رہے ہیں نا فاطمہ کون ہے؟ تازیانہ نکالا. تازیانہ یہ جو ہاتھ ہے انگلیوں سے لے کر بازو تک اتنے تازیانے مارے. ایک عالم دین نے مماثلت لکھی ہے جناب زینب اور ان کی والدہ کے مصائب کی. اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ شہزادی کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے جسم کی ابھری ہوئی ہڈیوں پر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تازیانے لگتے رہے لگتے رہے. جیسے علی کی بیٹی کے جسم کی ابھری ہوئی ہڈیاں, یہ کوہنی, یہ ہسلی, یہ پسلیاں کا, ایسے ہی نبی کی بیٹی کی جسم کی ابھرتی ہوئی ہڈیوں پر تازیانے مارے گئے. کتنے تازیانے نہیں معلوم. ہاں ایک روایت ضرور گزری نظروں سے کہ جس سے پتہ چلا کہ جب تازیانے لگے تو نبی زادی نے کہا بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مصیبت آئی اگر دنوں پہ پڑتی سی رات میں تبدیل ہو جاتے. بابا جب علی کو لے جانے لگے میں نے علی کو کلائی سے تھام لیا, مجھے تازیانے مارے گئے, اتنے تازیانے لگے بابا میں بے ہوش ہو گئی. کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ علی کی زوجہ, حسنین کی ماں, نبی کی بیٹی چند تازیانے لگنے سے کیسے بے ہوش ہو جائے, جس پہ جلتا ہوا دروازہ گر گیا, جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی, جس کا بچہ شہید ہو گیا, ارے چند تازیانے لگنے سے کیسے بے ہوش ہو جائے. مگر نبی زادی نے خود ہی جواب دیا کہ بابا جب تازیانے لگ رہے تھے آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی. بابا جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب تازیانے لگ رہے تھے میری نگاہ علی کے چہرے پر چلی گئی. میں نے دیکھا علی شرمندگی سے مجھے دیکھ رہے تھے, گویا کہہ رہے ہو فاطمہ علی کو معاف کر دیجیے گا. اجرکم اللہ, اجرکم. خدا کوئی معاملہ نہیں آپ کو سوائے ہمیں آل رسول پر. لے گئے علی کو دربار میں. آپ رو دیے, میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں. 2 جملے صرف سن لیجئے گا, زندگی رہی پھر کبھی سے. 2 جملے صرف سن لیجئے گا. دربار میں لے گئے علی کو دربار میں. اس کے بعد فاطمہ دربار میں گئے. فاطمہ دربار میں گئے, میں تفصیل نہیں سنا رہا. فاطمہ دربار میں گئی اور دربار سے واپس آ گئی. سنیے گا, مسائب کے 2 جملے سنیے گا صرف اور مجلس ختم ہو گئی. 3 شخصیتیں ایسی ہیں, 3 شخصیتیں جن کے لیے روایتوں نے لکھا, مقاتل نے لکھا کہ یہ بوڑھی تھی نہیں, بوڑھی تھی نہیں, ان کے سروں کے بال سفید تھے نہیں. 3 شخصیتیں, 3 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے سروں کے بال سفید تھے نہیں, ہو گئے. اب جو رونے آئے ہیں انہیں سنا رہا ہوں. 3 شخصیتیں, بال سفید تھے نہیں, ہو گئے. پہلی شخصیت سنیے گا. جب مدینے میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا آپ کی عمر مبارک تو اتنی نہیں ہے, آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو رو رو کر ایک ہی جملہ کہتے تھے, شام کے زندان میں سکینہ کے جنازے نے سید سجاد کے بالوں کو سفید کر دیا. ارے شام کے بازار نے سید سجاد کو بوڑھا کر دیا. ایک راوی ہے کربلا کا